جناب میرا سوال یہ ہے کہ ایک برانڈ جو ہے مارکیٹ میں چل رہی ہے، مثال کے طور پہ انجن آئل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انجن آئل کی کاپی جو مارکیٹ میں بکتی ہے، تو اس سے بتا کے دینا یا نہ بتا کے دینا تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو شہری مجبور ہے ان چیزوں کو، کاپی کو استعمال کرنے پہ، تو اس کے لیے بنانے والے کے لیے کیا حکم ہے اور بیچنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ برانڈیڈ کمپنیز ہوتی ہیں، اور یہ صرف انجن آئل میں نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں برانڈیڈ کمپنی ہوتی ہے تو ڈپلیکیٹ کاپی بنا لیتے ہیں، کاپی تیار کرتی ہیں. جی. ایک خوشگوار حیرت ہے الفاظوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جی. یعنی ناچ مجرے کو اگر آپ کہیں ثقافت تو ہلکا ہو جاتا ہے. جو ایک تھی نا اس کے اوپر ایک بدنمائی کا داغ تھا، جی. یہ اس کو چھپانے کی ایک کوشش ہے. جی ایسا ہی. اچھا، نقلی مال کو کہیں کاپی ہے، جعلی مال اور نقلی مال کو کہیں کاپی ہے. بڑی عجیب بات ہے. بھی خیر یہ تو نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں ساحل، ظاہر بات ہے یہ نہیں کرتے ہوں گے ایسا، ورنہ سوال کیوں کرتے. تو ظلم تو لوگوں کے ساتھ ہے نا، اور اشد درجے کا ظلم ہے، حق تلفی ہے، دھوکہ ہے نا. دھوکہ حق تلفی پر مشتمل ہوتا ہے. جی. کہ ایک شخص ہے وہ ایک کمپنی کو فوقیت دے کر اس کا مال خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ اعتماد کر رہا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے، اچھی کمپنی ہے، ملاوٹ نہیں کرتی. جی. تو اب جناب جب وہ خریدنے جاتا ہے تو اسے جعلی چیز دی جاتی ہے. تو دکانداروں کا جعلی چیز بیچنا، بنانے والوں کا بنانا، یہ سب حرام کام ہے، 2 نمبر کام ہے. اور دکانداروں کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ خرید کر تو وہ لوگ لے کر آتے ہیں نا. جی. ان لوگوں کو کیا چیز جو ہے وہ اس کام پر ابھارتی ہے؟ زیادہ نفع. جی. مثال کے طور پر XYZ کوئی ایکس کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈسٹریبیوٹر سے مال لے کر آئیں گے تو انہیں ملیں گے 5 روپے. ٹھیک ہے. جعلی مال لے کر آئیں گے انہیں ملیں گے 50 روپے. ٹھیک. تو اب اصل تو جو بگاڑ کی جڑ ہے معاشرے میں، جو یہ بگاڑ پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، یہ دکاندار ہے جو اسپیئر پارٹس کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یا ویسے کسی بھی جگہ جو ہے وہ آئل بیچ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ نہیں بیچے گا، وہ صحیح جگہ کا انتخاب کرے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا، اس نے غلط دے دیا. ڈسٹریبیوٹر بھی بعض اوقات نقلی مال رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آئندہ تو اسے احتیاط کرنی چاہیے نا. دکانداروں کو بالعموم پتہ ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے بنانے والا بھی گناہ گار ہے، دھوکہ دہی کا مرتکب ہے، بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، دھوکہ دہی کا مرتکب ہے، اور ایک اور طبقہ بھی گناہ گار ہے جن کا کام ہے اس طرح کے معاملات پر نظر رکھنا، جن کا کام ہے لائسنس دینا. کہ ہر گھر میں تھوڑی فیکٹری قائم ہو سکتی ہے، آئل تھوڑی بک سکتا ہے، لیکن بن رہا ہوتا ہے، پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. چھپائی والے گناہ گار ہیں، جو اپنا جعلی جو ہے وہ ناموں کے ساتھ، مطلب کسی اور کی کمپنی کے نام چھاپ کر دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی حرام کام میں معاونت کے مرتکب ہیں. اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس کام کے اندر جو معاونت ہو رہی ہے اس میں براہ راست ان کا حصہ موجود ہے، جو معاون بن رہا ہے. کتنا بڑا طبقہ دیکھیں ملا ہوا ہے. اس آئل ملنا جو ہے نا کراچی شہر کے اندر، اصلی آئل ملنا بہت بڑا جو ہے وہ مارکت الارا کام ہے. آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ جناب یہ آئل اصلی ہوگا یا نکلی ہوگا. پہچان ہوتی مشکل ہے، اسی لیے عوام دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ یہ جو ڈپلیکیٹ کا لفظ انہوں نے کہا یا کاپی کا لفظ کہا، تو واقعی میں یہ ایسی کاپی ہوتی ہے کہ عوام تو مطلب اتنی آسانی سے نہیں پہچان پاتے بیچارے. مارکیٹوں میں کسی نے مجھے بتایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں، 2 چیزیں سامنے رکھتے ہیں، کسٹمر پوچھتا ہے نا اوریجنل کون سی ہے، تو ہوتی وہ دونوں ہی کاپی یا جعلی ہیں. کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے، یہ کاپی ہے. اب وہ بیچارہ اوریجنل سمجھ کے لے جاتا ہے، کیونکہ پہچان تو ہے نہیں، دیکھنے میں دونوں ایک جیسی ہوتی، دونوں کاپی ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. بہت جھوٹ بولتے ہیں. میرا ایک جانا ہوا پچھلے دنوں سپر اسٹور پر، تو میں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، تو ایک نے مجھے کہا کہ یہ امپورٹڈ چیز ہے. دوسرا سیل مین آیا، اس نے کہا یہ لوکل ہے، یہ امپورٹڈ ہے. ایک ہی 2 منٹ کے فرق سے ان کی زبان بدل گئی.
تو اب یہ ماحول ہے، نازک معاملات ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جب اس کی پیروی کریں گے تو ہماری مارکیٹوں میں بھی نا مدنی بہاریں آ جائیں گی. انشاءاللہ اصلی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی.